موبائل کے پروڈکٹس میں سب سے زیادہ دھوکے عوام کے درمیان ہو رہے ہیں۔ بعض چیزیں جو ہے وہ جعلی طور پر بیچ دیے جاتے ہیں، اسی طرح بغیر ڈبے کے بیچ دیے جاتے ہیں، اصلی پر جعلی بیچ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے مختلف جو دھوکے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اس پر ہم نے ایک معلوماتی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دکاندار اس کو اپنے قبضے میں لے کر CPLC اور مارکیٹ ایسوسی ایشن کو اطلاع دے گا اور موبائل فون ان کے حوالے کرے گا۔ دکاندار کا کسی بھی بلاک کیے گئے فون کو ان بلاک کرنے کی کوشش کرنا یا IMEI 2026 اور 25 میں انڈیا میں اتنے دھوکے موبائل کے زمرے میں ریکارڈ ہوئے ہیں۔ 2026 اور 25 میں پاکستان میں اتنے دھوکے ریکارڈ ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب تقریباً آئی فون اور سیمسنگ کے زمرے میں اور ان کے ری سیلنگ میں ریکارڈ ہوئے ہیں۔ موبائل کی حقیقت میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو کمپنیاں ہیں ان کی موبائل کی قیمت 2 ہفتے بعد یا 3 ہفتے بعد گر جاتی ہے اور آپ تقریباً 30 سے 40,000 روپے سیو کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی کمپنی کے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، مثلا آئی فون ہے، سیمسنگ ہے وغیرہ اور شومی ہے، یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اگر آپ ویٹ کر لیں اور جو نیا ورژن آ رہا ہے ان کو آپ ویٹ کر کے آپ تقریباً 40 سے 50,000 روپے آپ سیو کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہ موبائل کی حقیقت ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ سیکنڈ ہینڈ موبائل لیتے ہیں تو اس میں زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ اس میں کلاؤڈ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کیمرے کا اور فرنٹ کیمرے کا، سائڈ بٹنز کا، چارجنگ کا، اسی طرح فیس لاک کا اور اسی طرح پرنٹ کا، یہ سارے کے سارے کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اور آئی فون کا سب سے زیادہ اور بڑا کمال یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی چیز چینج ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے تو وہ آپ کو فالٹ دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا فیس جو ہے وہ کام نہیں کرتا، اسی طرح جو پرنٹ ہے فنگر پرنٹ وہ کام نہیں کرتا، اسی طرح کسی چیز میں مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ اس موبائل کو اوپن کیا گیا ہے اور اس کا ایک پرزہ جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے۔ باقاعدہ سیٹنگ میں بھی آپ کو وہ بتا رہے ہیں، اس کا جو سافٹ ویئر ہے اتنا تگڑا ہے کہ وہ آپ کو سارے معلومات دیتے ہیں کہ اس موبائل فون میں یہ بیٹری جو ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ کیمرہ جو ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ اسکرین جو ہے یہ اوریجنل نہیں ہے۔ یہ سب معلومات آئی فون ابھی تک دے رہے ہیں۔ دیگر جو اہم کمپنیاں ہیں سیمسنگ وہ بھی ابھی اس طرح کے معلومات دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن جو نچلے والے برانڈڈ ہے ان میں یہ کمال اور اس طرح کی تگڑا سسٹم نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ معلومات بھی دے سکے کہ اس موبائل میں کون سی چیز تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ دھوکے زیادہ تر پاکستان اور انڈیا میں زیادہ ہو رہے ہیں عوام کے درمیان، اور زیادہ تر آئی فون اور سیمسنگ کی ریسیلنگ میں ہو رہے ہیں، چونکہ زیادہ تر چیزوں کو اصلی کی بنیاد پر بیچ دیے جاتے ہیں حالانکہ وہ جعلی ہوتے ہیں، اور عوام جو ہے اس پر سمجھتے نہیں، لہٰذا بعد میں وہ باتیں تنازعات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم نے ضروری سمجھا کہ اس پر ایک شارٹ کلپ ریکارڈ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات فراہم کیے جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ آئی فون اور سیمسنگ میں دھوکے، موبائل مارکیٹ کی حقیقت۔ سب سے پہلے یہ حقیقت جاننا چاہیے کہ موبائل کا جو مارکیٹ ہے وہ تقریباً روز بروز ڈاؤن ہو رہا ہے۔ جو نئے فون آ رہے ہیں کسی کمپنی کے آئی فون یا سیمسنگ کے تو ان کی قیمتیں تقریباً 1 ہفتے کے بعد بہت زیادہ گر چکی ہوتی ہے، اور جو لوگ سب سے پہلے یہ فون لیتے ہیں تو ان کو تقریباً 30 یا 40 ہزار کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ان کا پہلے سے اس طرح کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، لیکن جو لوگ 2 ہفتے 3 ہفتے ویٹ کرتے ہیں ان کو لیے تقریباً فائدہ رہتا ہے، جو کہ آئی فون اور سیمسنگ کے یوزرز ہیں۔ اس کی یہ حقیقت، یہ تو تھی خریداری کی حقیقت۔ اب ہم آتے ہیں موبائل کی ایک اور حقیقت۔ یہ جو بڑے بڑے برانڈڈ فون ہے، مثلا آئی فون ہے اور سیمسنگ ہے، ان کے جو اندرونی سسٹم ہے اس میں کچھ بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے ابھی تک۔ مطلب آئی فون 10 سے لے کر آئی فون ایکس میکس پرو میکس سے لے کر آئی فون 17 پرو میکس تک ان کے جو اندرونی سسٹم ہے ان میں کوئی بڑی تبدیلی آپ کو نہیں ملے گی۔ وہی کیمرہ، وہی اسکرین، وہی جو نیٹس ہے یا اسکرین لائٹ ہے، اور اسی طرح جو اسپیکر ہے، مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں ان میں بنیادی طور پر اندرونی انٹرنل جو سسٹم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اسی طرح سیمسنگ کے جو ورژن ہے
S20 से लेकर 26 अल्ट्रा तक, ये जितने भी ब्रांडेड जो नए सीरीज आ रहे हैं, इनके जो बुनियादी फंक्शन है, कैमरा और इसी तरह स्क्रीन और इसी तरह बैटरी वगैरह, ये जो चीज़ें हैं, इनकी बुनियादी जो सिस्टम है, अंदरूनी सिस्टम, इनमें कोई तब्दीली अभी तक रोनुमा नहीं हुई है। लेकिन फिर भी लोग इनको खरीदते हैं, थोड़ी सी तब्दीली करके। वो जो कंपनी है आपको थोड़ा सा तब्दीली देकर आपको मसलन एक ट्रिक से आपको धोखा देते हैं और आप खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। मसलन आईफोन जो है वो सिर्फ कैमरों को आगे पीछे और इसी तरह साइड पर ले जाते हैं, कभी कभी तो छोटे किए जाते हैं, कभी बड़े किए जाते हैं। इसी तरह जो सैमसंग है, उनके जो कैमरा सिस्टम है वो भी अभी तक चेंज नहीं हुए, ज़्यादातर मतलब थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, साइज में करते हैं। और इसी तरह जो अंदरूनी सिस्टम है, इनमें सिर्फ मेमोरी का इजाफा किया जाता है, वो भी बहुत थोड़ा सा, और बाकी जो अंदरूनी सिस्टम है उनमें कोई बड़ी तब्दीली अभी तक हमने नहीं देखी है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो डायरेक्ट उनको नया जो आने वाला जो आईफोन होता है या सैमसंग, उनको खरीद लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा हकीकत है जो कि आपको बताना ज़रूरी था। हकीकत है अहम दो के और उनकी अकसाम। नंबर एक जो है जाली फोन्स। मार्केट में अक्सर वो लोग जिनका बाकायदा एक जगह मुकर्रर ना हो और वो रनिंग या वॉकिंग पर कोई चीज़ फरोख्त कर रहे हैं, तो वो आपको धोखा दे सकते हैं। वो लोग जो आरती तौर पर किसी जगह पर खड़े होते हैं या बैठ जाते हैं किसी चीज़ को फरोख्त करने के लिए, अक्सर मेलों में इस तरह होता है, तो वो उनको ज़्यादा चांस होता है कि वो जाली चीज़ को फरोख्त कर सके आवाम पर। तो जाली फोन जो है उनको किस तरह आपको मालूम करना है, बाद में मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह नंबर सेकंड, पुर्जों की तब्दीली। बाज जो फोन्स है वो कुछ अरसे के बाद उनके बाद पुर्जे जो है गिरने की वजह से या गलत इस्तेमाल की वजह से नाकारा हो जाते हैं, लेकिन दुकानदार उनको पेड़ भी या फरोख्त करने वाला पेड़ भी असली पर बेचते हैं। लेकिन माहिरीन को जो पता चलता है कि पुर्जों की तब्दीली हुई है, तो वो उस चीज़ को फिर वो उस कीमत पर नहीं लेते जिस कीमत पर आपने लिया है, क्योंकि जो देसी है या जाली पुर्जे है उसमें शामिल किए गए होते हैं। नंबर थर्ड, iCloud लॉक। सैमसंग और आईफोन में और इसी तरह जो दीगर आने वाले स्मार्टफोन है, इनमें iCloud लॉक का एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। जब कोई फ़ोन आपसे चोरी हो जाए या मतलब गिर जाए कहीं जगह पर, तो आपकी जीमेल की वजह से वो फ़ोन जो है आप iCloud के तौर पर लॉक कर सकते हो। बाज़ मोबाइल जो है आपसे चोरी हो जाती है, लिहाजा असल जो मालिक होता है वो iCloud के ज़रिए उसको लॉक कर देते हैं, और इसमें बाज़ या मुकम्मल तौर पर जो ऐप है वो काम नहीं करते, जिसको iCloud लॉक कहते हैं। और ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन आईफोन में आया है। आईफोन का जो प्राइवेसी है और सिक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, लिहाजा और दीगर फ़ोन भी ऐसे से अब नकल कर रहे हैं। नंबर 4, प्रोडक्ट का तबादला। बाज़ कैश ऑन डिलीवरी और इसी तरह जो डिलीवरी पर लोग प्रोडक्ट को फरोख्त करते हैं, वो ये धोखा देते हैं कि आपको मीडिया, सोशल मीडिया पर एक चीज़ दिखाई देते हैं कि हम इस तरह की चीज़ अर्जान कीमत पर बेच देते हैं। लिहाजा जो सादालो इंसान है या सादालो अफराद है, वो उन पर यकीन करके, एतमाद करके उनको पैसे ऑनलाइन जमा कर देते हैं, इजी पैसा या बैंक से, और वो जो डब्बा वो पैक रहे होते हैं उनमें कोई असल चीज़ की जगह पर जाली चीज़ रख देते हैं, जो बाद में खोलने पर मालूम होता है कि उन्होंने हमें धोखा दे दिया। और इसी तरह वो आपको फिर राबिता करने की चांस नहीं देता। सोशल मीडिया पर वो पेशकश भी देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की पेशकशें आपको देते हैं और आप लालच में आकर उनसे वो चीज़ खरीद लेते हैं। महफूज खरीदारी और बचाव के तरीके। सबसे पहले जो नंबर 1 तरीका है, काबिल एतमाद ज़राए। इसका मतलब ये है कि किसी मशहूर और मारूफ दुकान और दुकानदार होना चाहिए जो कि उनका एक मुस्तकिल रोज़गार हो और उस पर ये चीज़ें फरोख्त कर रहे हों, तो वो जिम्मेदारी के साथ आपको एक चीज़ या एक प्रोडक्ट दे सकता है, लिहाजा इससे लेना ज़रूरी है। कैश ऑन डिलीवरी, COD जिसको शॉर्टकट कहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, अगर डिलीवरी पर आप किसी चीज़ को ख़रीद लेना चाहते हैं तो अक्सर आपको हाफ पेमेंट के बारे में बता रहे होते हैं। यह अक्सर धोखा होता है, ज़्यादातर धोखा होता है। लिहाजा जब भी कोई चीज़ लिया जाए तो कैश ऑन डिलीवरी की बात की जाए कि जब आपकी चीज़ मुझे मसूल हो जाए तो मैं उस शख्स को उसी ऑन द स्पॉट पैसे दूंगा और पैसे आपको डिलीवर करूंगा या सेंड करूंगा। इस तरह कैश ऑन डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा धोखे हो रहे हैं। एक चीज़ आपको सोशल मीडिया पर असली दिखाई देते हैं,
لیکن بعد میں وہ ڈبے میں کوئی اور چیز پیک کرتے ہیں اور آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں، جس سے بہت تنازعات پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح موبائل کے زمرے میں ایک بہت اہم کام جو ہے وہ IMEI کی تصدیق ہے۔ موبائل کے جو بیک سائڈ ہے اس پر، یعنی بیٹری کے نیچے یا سیٹنگ میں آپ جائے تو وہاں پر ایک IMEI نمبر ہوتے ہیں جو کہ سم کے ساتھ کنیکشن ہوتے ہیں کمپنی کی طرف سے، لہٰذا اس کے لیے جو انٹرنیشنل کوڈ ہے *#06* اس کو ڈالنے سے آپ کے سارے کمپنی کے جو اہم اور اوریجنل موبائل فون اور اسمارٹ فون ہے وہ IMEI نمبر آپ کو دکھائی دیتے ہیں، اور اس IMEI نمبر کو آپ کمپنی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اسے سے رسید یا تصدیق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ڈبے کے اوپر IMEI نمبر ہوتا ہے، اور اس طرح سیٹنگ پر بھی ہوتا ہے، اور موبائل کے بیٹری کے نیچے بھی ہوتا ہے بعض موبائل میں اور اسمارٹ فون میں، لہٰذا اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح کے موبائل کبھی نہ لیے جائے جن کے ساتھ ڈبہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوری شدہ ہے، زیادہ تر چانس یہ ہے کہ یہ تقریباً چوری شدہ موبائل ہیں، لہٰذا یہ ہوا IMEI کا مسئلہ۔ اب نمبر 4 جو ہے آن لائن وارنٹی چیک۔ اسی IMEI نمبر کو جب آپ کمپنی کے ویب سائٹ، اوریجنل آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ شیئر کیا جائے تو وہ موبائل کی جو IMEI نمبر ہے اس کی وجہ سے آپ کو سارا ڈیٹیل دیتا ہے کہ اس موبائل میں اتنی وارنٹی باقی ہے، اتنی وارنٹی ختم ہو چکی ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، سارا ڈیٹیل اس پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح موبائل کی حالت دیکھا جائے، نمبر 5 آپ کو موبائل کی حالت دیکھنا چاہیے۔ موبائل کی حالت میں آپ کو کیمرہ کی کوالٹی اور حالت دیکھنا چاہیے، اسی طرح ہیڈ فونز اور اسی طرح فون، یہ جو سپیکر ہے ان کو چیک کرنا چاہیے، ان دا اسپاٹ کال کرنا چاہیے کسی کو، اسی طرح چارجنگ کا جو مسئلہ ہے چارجنگ کو چیک کرنا چاہیے۔ یہ جو اہم پوائنٹ ہے اپنے ساتھ ریکارڈ کر لے اور محفوظ کر لے۔ اسی طرح اسکرین کو چیک کرنا چاہیے، فرنٹ کیمرہ کو چیک کرنا چاہیے، اس طرح ان کو جو سائڈ بٹنز ہیں ان کو چیک کرنے چاہیے۔ یہ سب چیک کرنے کے بعد آپ دکاندار یا کسی عام گاہک سے موبائل فون یا کسی اور پروڈکٹ کو خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح فیکٹری ریسیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے، گاہک کو بھی اور فروخت کرنے والے کو بھی فیکٹری ریسیٹنگ بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کا جو پہلا جو ڈیٹا ہے کسی اور کا وہ مکمل طور پر محو ہو جائے، ختم ہو جائے۔ فیکٹری ریسیٹنگ میں آپ کے نمبرز، آپ کے جو جی میل اکاؤنٹ ہے، اسی طرح آپ کے جو ویڈیو کلپس اور وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں آپ نے انپٹ کیے ہیں موبائل میں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں اور موبائل کمپنی کی حالت میں واپس جاتا ہے۔ اس کو ریسیٹ کہتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کے اپلیکیشن آ چکے ہیں کہ آپ کے جو ریکارڈ کیے ویڈیو کلپس ہیں اور اسی طرح جو پکچر ہے وہ دوبارہ ریکور بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ یہ تھے موبائل کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری معلومات جو مجھے بار بار دکھائی دیتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ دھوکے ہو رہے ہیں، خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش اس طرح کے، افغانستان میں اس طرح کے جو دھوکے ہو رہے ہیں، ان دھوکوں کو روکنے کے لیے ویڈیو بنانا